شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السرور الغرر اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور پرنور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سید عرب و عجم شاہ امم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قلوبنا و غوثنا و غیاثنا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ دائمۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، گزشتہ جمعہ میں کچھ تاریخی واقعات کی روشنی میں آپ نے جانا کہ جو قربانی ہم اور آپ عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت طیبہ ہے، جسے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں جاری و ساری فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں اپنے فرزند جلیل حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ اس میں بھی ایک مصلحت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مطلوب و مقصود تھی اور حضرت ابراہیم نے وہی کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس اسماعیل کو مذبح میں لٹایا تھا اس کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل، اپنے انتہائی محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی آزمائش جب کامیاب ہو گئی اور انہوں نے اپنی خلت کو، اپنی فداکاری کو اور محبت الہی کو ثابت کر دیا تو ان کی یہ سنت مبارکہ اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے ہر ایمان والے پر اس سنت کو زندہ رکھنا جو استطاعت رکھتا ہو اس پر واجب کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پر فضل خاص ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری سے بالفرض اسماعیل ذبیح اللہ ذبح ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے ان کی سنت کے مطابق یہی حکم ہوتا کہ ہر باپ اپنی ایک اولاد کو ذبح کرے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ خدائے قادر و قیوم نے اسماعیل کو اٹھا لیا اور دمبا کو رکھ دیا تاکہ اس امت پر یہ قربانی ادا کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی آسانی کی خاطر ایک دمبا کو اسماعیل کی جگہ ذبح کروایا۔ اب اے میرے عزیزو، آپ ذرا بتائیے کیا قربانی حقیقت میں کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہم سب اپنی طرف سے ایک دمبا یا ایک بھیڑ یا ایک بکری یا قربانی کا جو جانور شریعت میں ہے اسے ذبح کر دیں۔ کیا اسی کا نام قربانی ہے؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق
قربانی کا حقیقی مطلب اور مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کر گزرے جس میں خدا کی مرضی شامل ہو۔ انسان خدا کی محبت میں ہر اس کام کو اختیار کرے جس میں خدا کی محبت موجود ہو۔ حضرت ابراہیم نے ہمیں یہ درس دیا، اے لوگوں، رب تعالی اگر تم سے محبت اور مرضی کے لیے جو بھی تم کو طلب کرے تم اسے کر گزرو۔ اگر وہ تمہیں کہے کہ جان دے دو تو اس کے وعدے پر جان دے دو، اگر وہ کہے کہ مان دو تو اس کے وعدے پر مان دے دو۔ رب تبارک و تعالی تم سے جب جس چیز کا مطالبہ فرماتا ہے اس چیز کو پورا کر دو، یہی تمہارے لیے قربانی کا حقیقی مقصد ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ قربانی میں تو ہم ایک دمبا ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد میں ہم فری ہو جاتے ہیں، ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں۔ کیا قربانی کا جو اثر ہونا چاہیے تھا وہ ہماری ذات میں موجود ہے؟ قربانی کا جو مقصد ہونا چاہیے تھا کیا وہ ہماری شخصیت کے اوپر پایا جا رہا ہے؟ قربانی کا جو ایک حقیقی اس کی ایک لذت ہونی چاہیے تھی، اس کی جو تاثیر ہونی چاہیے تھی، اس کی جو علاوت ہونی چاہیے تھی، اس کی جو مٹھاس ہونی چاہیے تھی، کیا قربانی کرنے والے نے اس کے قربانی کے بعد میں اس چیز کو اپنے اندر محسوس کیا ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس محبت کے ساتھ میں، جس خلوص کے ساتھ میں، جس فداکاری کے جذبے کے ساتھ میں، جس جانکاری کے جذبے کے ساتھ میں قربانی کے لیے وہ آمادہ اور تیار ہوئے تھے، وہ فداکاری ہمارے اندر موجود ہے، وہ جانکاری کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان آج کے زمانے میں مومن تو ہو گیا ہے، دل سے تصدیق تو کرتا ہے خدا کی ربوبیت کا، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے۔ تصدیق تو کرتا ہے خدا کی محبت کا، لیکن خدا کی محبت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے۔ اگر جس انسان کو خدا کی محبت میں اپنے وجود کو مٹانا نہیں آیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر اب تک برقرار نہیں رہا۔ اے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے وجود کو سنت ابراہیمی کے مطابق خدا کی مرضی میں فنا کرنا ہوگا، خدا کی محبت میں فنا کرنا ہوگا۔ ہمارے اندر تو عادت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مومنوں 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، ہم اپنے خدا کی محبت اور مرضی میں 5 وقت کی نمازیں بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے۔ ہمارے اندر تو غفلت کی اس قدر لگ پڑ گئی ہے کہ خدا کی قسم جن چیزوں سے ہمارے پروردگار نے ہمیں منع کیا ہے، جو چیزیں ہم پر حرام کر دی ہے، ہم ان چیزوں کو بھی ترک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ ہمارے اندر تو خدا کی محبت کا یہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے 5 نمازوں کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، روزے کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، زکات کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، حج و طواف کا مطالبہ نہیں ہو رہا ہے، ان سے مطالبہ اس چیز کا ہے، اے ابراہیم کائنات میں جو سب سے عزیز نعمت میں نے تمہیں دی ہے، جو ابراہیم اسماعیل کی شکل میں تمہارے پاس موجود ہے، اس فرزند جلیل کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا حکم پایا، اسماعیل کو ذبح کر ڈالا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، خدا کی محبت میں مر مٹنے کا نام ہے سنت ابراہیمی، خدا کی محبت میں جینے کا نام ہے سنت ابراہیمی، خدا کی مرضی میں خود کو فنا کر دینے کا نام ہے سنت ابراہیمی۔ آج یہ سنت نام کے ساتھ صرف موجود ہے، لیکن اس کی حقیقی روح موجود نہیں ہے، اس کی حقیقی تاثیر موجود نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم قربانی کرنے کے بعد اپنے نفس کے اندر موجود شرائطوں کو قربان نہیں کرتے ہیں۔ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نفس میں جو خباثتیں اور غلاظتیں موجود ہیں اسے قربان نہیں کرتے ہیں۔ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے اندر جو گندگیاں موجود ہیں اسے قربان نہیں کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ رضائے مولا کی خاطر تم اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو، تم اپنے باطن کو ستھرا کر لو، تم اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ اس چیز کے لیے ہمیشہ تیار رہو کہ میرا پروردگار جس چیز کو پسند کرتا ہے ہم اسے کرنے کے لیے آزادی ہے، میرا محبوب جس چیز کو چاہتا ہے ہم اس چیز پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی کا نام ہے سنت ابراہیم۔ اے میرے عزیزوں، آپ ذرا غور کیجئے، قرآن میں اللہ رب العزت نے قربانی کے فلسفہ کو، قربانی کی حکمت کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔
ہرگز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت حاضر نہیں ہوتا ہے. خدا کی بارگاہ میں قربانی کرنے والوں کی طرف سے ان کے دل کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے, ان کے دل کی پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے. کس بندے نے جب جانور کو ذبح کیا تھا تو نیت کیسی تھی, ارادہ کیسا تھا, خوف کیسا تھا, تقویٰ کیسا تھا, دل میں پرہیزگاری کیسی تھی, یہ میرا پروردگار دیکھتا ہے. اگر دل میں تقویٰ موجود ہے, دل میں خوف موجود ہے, جانبداری کا جذبہ موجود ہے, خدا کے لیے خود کو فنا کرنے کا ارادہ موجود ہے, پروردگار عالم کی مرضی میں خود کو ہمیشہ کے لیے مستغرق کر دینے کا اگر جذبہ موجود ہے, تو مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے اور اس قربانی کو پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس سے پروردگار عالم راضی ہوتا ہے. آج قربانی کا کانسیپٹ اور جو تصور ہونا چاہیے تھا وہ پوری طرح سے بدل کے رہ گیا, وہ پوری طرح سے متغیر ہو چکا ہے. وہ ہم نے مکمل طور پر فراموش کر دیا ہے. اس کا کنسیپٹ کیا ہے, اس کا تصور کیا ہے. صرف گوشت کھا لینا, صرف اپنے عزیزوں کو گوشت کھلا دینا, فقراء اور مساکین میں گوشت تقسیم کر دینا, حقیقت میں قربانی یہ تھی ہی نہیں. قربانی کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل کی طرح اگر تمہارے پاس میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت موجود ہو, اے مسلمانوں تمہارے گھر میں, تمہارے مال میں اگر دنیا کی محبوب ترین شے بھی موجود ہو اور رضائے مولا میں اسے دینا پڑے تو دے دو. یہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں, قربانی اپنے نفس کی دینا تو دور کی بات ہے, محبوب ترین شے دینا تو دور کی بات ہے. حال تو یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتے ہیں, زکوٰۃ کا کوئی حساب کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. بزنس کی تمام چیزوں کی ایک ایک ریکارڈ ہم رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس زکوٰۃ کا ریکارڈ نہیں. مال ایک اللہ کی بارگاہ میں حقیقی نعمت ہے, معمولی نعمت ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی دنیا کی معمولی ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال. ہم تو مال بھی خدا کی بارگاہ میں صرف دل سے ادا نہیں کرتے ہیں, زکوٰۃ پوری طرح سے ادا نہیں کرتے ہیں, محبوب ترین شے کی قربانی دینا تو دور کی بات ہے. اے میرے عزیزوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ رب العزت ان کی اس ادا سے اس قدر راضی ہوا, ان کی اس سنت کریمہ سے اس قدر پروردگار عالم خوش ہوا کہ قیامت تک کے لیے مومنوں کو کہہ دیا, اے ایمان والو, ابراہیم کے جذبہ جانثاری کو زندہ کرنا, ان کی قربانی کو نہیں, ان کی جذبہ جانثاری کو زندہ کرنا, ان کی جذبہ فداکاری کو زندہ کرنا. آج ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کو قربان کرنے کی ضرورت ہے, اپنے دلوں کے اندر موجود غلاظتوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں اخلاقی اعتبار سے کمی ہے, اخلاقی اعتبار سے بگاڑ ہے, اخلاقی اعتبار سے فساد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قربانی کے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو ہمارے دل میں خدا کی مرضی موجود نہیں ہوتی ہے. ہوتی ہوگی میرا حسن گمان یہ ہے, لیکن جس طریقے پر ہونی چاہیے اس طریقے پر نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ہمارے دل میں قربانی کا سچا مقصد موجود ہوتا ہے تو قربانی کا ایک خون ایک قطرہ دینے کے بعد میں ہم اپنے نفس کے اندر ایک روحانی تازگی محسوس کرتے, ایک اسپرچول پاور ہم اپنے اندر محسوس کرتے, اور ہم اپنے اندر یہ تصور کر گزرتے کہ میرے پروردگار, آج میں تیری راہ میں نثاری کا جذبہ پیش کر رہا ہوں, اس جذبہ جانثاری کو قیامت تک کے لیے میری اولاد میں زندہ رکھتے. آج حال یہ ہے کہ مسلمان تو اپنے آپ میں جانثاری کا جذبہ نہیں رکھتا ہے, فداکاری کا جذبہ نہیں رکھتا ہے. اسے اپنے ایمان سے جتنی محبت ہونی چاہیے, اسلام سے جتنی سچی نسبت ہونی چاہیے, خدا اور خدا کے رسول سے جتنی محبت ہونی چاہیے, اس رشتہ ایمانی کو ہم کمزور کر چکے ہیں. اس رشتہ ایمانی کو کہیں نہ کہیں ہم فراموش کر چکے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدل رہی ہے, ہمارے دلوں کا ہاتھ نہیں بدل رہا ہے, ہمارے گھروں کے معاملات نہیں بدل رہے ہیں, ہمارے گھروں کے اندر اخلاقی اعتبار سے سدھار نہیں پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سچی سنت ہمارے دل و دماغ میں موجود نہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 دن تک اونٹوں کی قربانی پیش کرتے رہے,
اللہ نے ان کی یہ قربانی یہ کہہ کر کہ اے ابراہیم ہمیں کچھ اور چیز چاہیے مسترد فرما دیے۔ پتا یہ چلا کہ جانور کو قربان کرنا یہ ابراہیم کی قربانی نہیں ہے، جانوروں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ ابراہیم کی سنت یہ ہے کہ تم دنیا کی سب سے عزیز شے کو بھی اگر خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے تو پیش کر دو۔ ہمیں اور آپ کو اس سنت ابراہیمی کو اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے میرا محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ رب العزت تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تمہارے دلوں پر خدا کی نظر ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو میری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہے اس کے دل کا حال کیسا ہے، اس کے دل کا ارادہ کیسا ہے، اس کے دل میں موجود نیت کیسی ہے۔ نیت جیسی ہوتی ہے صلہ ویسا ملتا ہے، نیت جیسی ہوتی ہے خدا کی بارگاہ سے وہی جزا دی جاتی ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ کو قربانی کے ساتھ ساتھ میں یہ بنانے کی کوشش کریں کہ آج ہم اپنے دل کے اندر موجود تمام غلاظتوں کو دور کر رہے ہیں۔ قربانی کے ساتھ میں ہم یہ خیال اپنے اندر پیدا کریں کہ ہمارے گھر میں جتنی برائیاں موجود ہیں ان تمام برائیوں کو ہم آج قربان کر رہے ہیں۔ آج دنیا کی جتنی خواہشات ہمارے اندر موجود ہے ان تمام خواہشات کو دفنا رہے ہیں۔ اگر آج ہم قربانی کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں، اپنے نفس میں، اپنے اہل و عیال میں قربانی کا یہ تصور پیش کرتے ہیں تو خدا کی قسم ہر معاشرہ اسلامی رنگ میں ڈھلتا ہوا نظر آئے گا۔ آج جس طرح سے اوروں کے یہاں ان کے تیوہار کے بارے میں، ان کے فیسٹیول کے بارے میں ایک سرور اور ایک لذت والی سی کیفیت رہ گئی ہے، معاذ اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی اپنے عید کے بارے میں بھی یہی تصور بن گیا ہے کہ ہم ایک طرح سے فیسٹیول بنا رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ تو ہمارے تقویٰ کا امتحان ہے، یہ تو ہمارے دل کے ارادے کی آزمائش موجود ہے، یہ تو ہمارے پرہیزگاری کا امتحان ہے، یہ تو خدا کی بارگاہ میں اپنے دل و دماغ کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کا امتحان ہے۔ اس امتحان کو ہم نے گوشت کی لذت اور سرور تک محدود رکھ دیا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دل و دماغ کے اندر جب قربانی کرو تو تصور حضرت ابراہیم کا رکھو، تصور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھو، تصور حضرت امام حسین کا رکھو، اس لیے کہ امام حسین سے بھی دنیا کی سب سے عزیز ترین شے مانی گئی تھی۔ انہوں نے راہ خدا میں تمام کنبا لٹا دیا، آخر میں اپنی جان بھی لٹا دی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اسلام کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے اس چیز کو قربان کر دینے کا نام سنت ابراہیمی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے حقیقت میں سنت قربانی کا حق ادا کیا، ضرورت پڑی تو کنبا لٹا دیا، ضرورت پڑی گھرانہ لٹا دیا، ضرورت پڑی تو جان دے دی۔ اس کا نام ہے سنت ابراہیمی۔ اگر آج یہ سنت ابراہیمی ہمارے گھروں میں موجود ہو تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ہر غلام اپنے اندر وہ جذبہ وفاداری پائے گا، وہ جذبہ جانثاری پائے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، جو بندہ رب کی رضا کے لیے جو کرتا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ جو چیز رب تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کی گئی ہے اگر ہم اس شے کو ادا کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کیجئے رب کی رضا کے لیے، آپ کے مال میں ہر سال پرسنٹیج بونس پوائنٹ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ رب کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں، اپنے مال کا ایک مخصوص رقم نکال کر کے قربانی کے جانور پر صرف کر کے قربانی کرتے ہیں، رب تعالیٰ قربانی کے صدقے و توفیل میں آپ کے گھروں میں سال بھر تک نہ غذا کی کمی ہونے دیتا ہے، نہ نان نفقہ کی کمی ہونے دیتا ہے، نہ خود و گوشت کی کمی ہونے دیتا ہے۔ جتنی چیزیں آپ کے گھر میں پچھلے سال تھی اس سال اس کی برکتیں کئی گنا زیادہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اللہ کی عجیب حکمت ہے کہ ہم اور آپ قربانی کے جن جانوروں کو 1400 سال سے سنت ابراہیمی کی شکل میں خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر سال
उन कुर्बानी के जानवरों की बढ़त नजर आ रही है, उनमें ज्यादती नजर आ रही है, उनमें फरावानी नजर आ रही है, उनकी पैदावार में हर दर्जा बरकत नजर आ रही है। अल्लाह ने उनकी पैदावार में कमी नहीं की। आज दुनिया वाले इस ख्याल में है कि वो एनिमल्स, वो जानवर, वो पशु जो आज दुनिया से नापेद होते जा रहे हैं, उनको बचाया जाए, उनको महफूज किया जाए, उनकी सलाह और उनके अंदर तरह तरह से हिफाजत के इंतजाम किए जाए। लेकिन गौर से आप देखिए, बकरा मंडी में जाइए, हर साल बकरों की तादाद ज्यादा नजर आएगी। आप भैंस की मंडी में चले जाइए, हर साल भैंसों की तादाद ज्यादा नजर आएगी। आप दुम्बे और भेड़ों की मंडी में चले जाइए, वो खुदा की अजीम कुदरत है कि हर साल इतनी मिकदार में जमा किए जा रहे हैं, लेकिन किसी साल भी न उनमें कोई कमी आती है और न उनमें किसी तरह से कोई नुकसान पैदा होता है। हर साल उन जानवरों में बरकत डाल रहा है, उन जानवरों के अंदर बेपनाह रहमत डाल रहा है और उनकी तादाद में, पैदावार में हमेशा इजाफा कर रहा है। ये बरकत है। जो चीज खुदा की बारगाह में कुर्बान की जाती है वो नस्लें खत्म नहीं होती है, उनकी नस्लों को कयामत तक के लिए जिंदा कर दिया जाता है। दुम्बा खुदा की बारगाह में कुर्बान किया जाता है, अल्लाह ने दुम्बा की नस्ल में बरकत डाल दी। बकरी को कुर्बान किया जाता है, बकरी की नस्ल में बरकत डाल दी। भैंस को कुर्बान किया जाता है, भैंस की नस्लों में बरकत डाल दी गई। और जो इंसान खुदा की कसम जिन जिन चीजों को रब की रजा के लिए अपने घर से निकालता है, उन चीजों में बरकत डाल दी जाती है। आप सदका देंगे, माल में बरकत डाल दी जाएगी। आप औलाद को उसने नीयत के साथ में दीनी तालीम में लगाएंगे, आपकी औलाद के अखलाक में बरकत डाल दी जाएगी। जो इंसान जिस अमल को खुदा की रजा के लिए करता है, परवरदिगार आलम उसमें बरकतें डाल देता है। आज हमारा ख्याल ये है कि अगर हम पैसा ज़कात में दे देंगे, पैसा हमारा घट जाएगा। हम सदका निकाल देंगे, हमारा पैसा घट जाएगा। लिल्लाह रकम दे देंगे, हमारा माल कम हो जाएगा। आप बताइए, जिस रब ताला ने इतनी बकरियों की कुर्बानी के बावजूद उसकी नस्लों को बड़ा नहीं किया, इतनी कुर्बानियों के बावजूद भैंस दुम्बे की नस्लों को कम नहीं किया, क्या तुम राहे खुदा में अपने माल का मुख्तसर नजराना पेश कर दोगे तो क्या तुम्हारे माल में कमी हो जाएगी? नहीं, ये हमारे मन का कसूर है, हमारे नफ्स का कसूर है, हमारा ख्याल बातिल है। अगर हमारा ख्याल पाकीज़ा होता, हमारा नफ्स हमारा मुर्दा हो जाता और हमारे अंदर ईमान की ताजगी पाई जाती, तो हम यही कहते कि माल जितना खुदा की बारगाह में लुटाना है लुटा दो। इसलिए कि खुदा की बारगाह में जो माल पेश किया जाता है वो किससे ढकाऊ की तरह हो जाता है, जिसमें न कभी कमी हो सकती है और न कभी उसमें कोई खराबी पैदा हो सकती है। आप दुनिया के अंदर इस इरादे को अपने दिलो दिमाग में रचाने की कोशिश कीजिए और अज़्म मुसम्मम कीजिए कि अल्लाह की बारगाह में यौम ईद उल अज़हा को जब हम कुर्बानी पेश करेंगे तो हमारा नफ्स तमाम गलाजतों को कुर्बान करेगा, हमारे मन की तमाम गंदगियां कुर्बान हो जाएगी, हमारा जुबान, हमारा कल्ब, हमारा हाल, हमारा पूरे अमल, हर एक अमल शरीयत के दायरे में होगा, गुनाहों से पाक होगा। जो शख्स इसमें कामयाब है, हकीकत में कुर्बानी का असल मकसद और उसकी असल ताजगी और असल रूहानी उसी शख्स में मौजूद है। परवरदिगार आलम हम सबको ईमान पर साबित कदम रखे, गुनाहों से महफूज